اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نور کے ہم نے آخری 3 رکوع سماعت کیے۔ سورہ نور کے 4 رکوع سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ فرقان ہم نے مکمل سماعت کی، اور سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء اس کو بھی ہم نے مکمل سماعت کیا، اور سورہ شعراء کے ساتھ سورہ نمل کے ہم نے 4 رکوع سماعت کیے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابتدائی رکعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی دن کو اور رات کو بدلتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے نصیحت ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ مما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا فرمایا۔ فمنہم من یمشی علی بطنی، تو ان میں سے کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان مخلوق میں سے کچھ 2 پیر پر چلتی ہے جس طرح انسان۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو 4 پاؤں پر چلتی ہے جس طرح جانور۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور خاص طور پر سورہ نحل، سورہ نور اور اس کے اطراف کی جتنی صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کا اظہار بڑے پیارے انداز میں فرمایا۔ پچھلی آیتوں کے اندر جانور کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جانور کھاتا تو ایک ہی غذا ہے، لیکن اسی غذا سے رب گوشت بھی بناتا ہے، خون بھی بناتا ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے دودھ بھی پیدا فرماتا ہے۔ وہی رگیں ہیں، سب کچھ وہی، لیکن جو رگ تھن کے پاس جا کر لگ جاتی ہے اس سے دودھ آتا ہے، اور ایسا سفید دودھ کہ اس کے اندر خون کے ذرات موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر جانور کو ذبح کریں اور گوشت کے حصے کو کاٹیں تو اس کے قریب میں جو رگیں موجود ہیں اس میں نہ تو وائٹنس نظر آئے گی، صرف اور صرف لال خون کے ڈاٹس اور خون نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ تو جو ایک پانی سے جانور کو بھی پیدا کر دے، اسی گندے پانی سے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرے، اور اسی گندے پانی سے انسان کی پیدائش فرمائے، تو یہ آیتیں پیغام یہ دے رہی ہیں کہ اے زمین پر چلنے والے انسان، تکبر کس بات کا ہے؟ اس میں تیرا کیا کمال ہے کہ تجھے اللہ نے پانی سے جانور کے بجائے انسان بنا دیا؟ اس پہ تو تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو تکبر اور غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سڑک سے گزر رہے تھے، تو آپ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، ایک کتا سامنے مل گیا۔ تو اس کتے نے آپ سے کچھ باتیں کی۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے جانوروں کی باتیں بھی پہچان جاتے ہیں، تو دل کے حال پر تو ویسے ہی ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب کتے کی بات سنی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت معاملہ کیا ہے؟ لوگ وہاں سے اٹھا کر آپ کو گھر پر لے آئے۔ ہوش میں جب آئے، مریدین نے بڑا اصرار کیا کہ بات کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ سوال یہ تھا اس کتے کا
کہ اے جنید ذرا یہ بتاؤ تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا برا کام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتوں کی صف میں شامل کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ یقیناً یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت آدم کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا بس تو نہیں ہے نا انسان ہونے میں، نہ آپ اپنی اولاد کو پیدا کرنے کی اس انداز میں طاقت رکھتے ہیں کہ اسے کوئی بیماری بھی نہ آئے، بالکل تندرست ہو، وہ سب اس کا کرم ہے، اس مالک کا۔ ہمارے بس میں نہیں ہے انسان ہونا، لیکن ہمارے بس میں اتنا ضرور ہے کہ ہم اپنی اس انسانیت کو برقرار ضرور رکھیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ فرقان کی ابتدا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کبریائی اور زمینی اور آسمانی مخلوقات کا ذکر کیا، اور یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ 19ویں پارے کا بھی آغاز اسی صورت میں ہوتا ہے، اور 19ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دوستی کے اصول کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ہر ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں کاٹے گا، یقول، اور کہے گا یا لیتنی، کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ کا ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ہائے افسوس کہ کاش میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، عادات اور پیارے انداز گفتگو کو دیکھ کر حضور کا دیوانہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری دعوت تو قبول کرتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم اسلام لے آؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو آپ میری دعوت قبول کر لیں گے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں، میں دعوت ضرور قبول کروں گا۔ اس شخص نے اسلام قبول کیا، اور حضور نے اس کے گھر پر جلوہ فرما ہوئے اور دعوت بھی ہو گئی۔ اس نوجوان کا ایک دوست شہر مکہ سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ اس کے جگری یار نے اپنے جھوٹے خداؤں کا دین چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کا دین قبول کر لیا ہے، یہ اس سے ناراض ہو گیا، اور ایسا ناراض ہوا کہ نہ بات کرے اور نہ ہی کوئی اس سے گفتگو کرے۔ جو بات کرنے لگے یہ الٹا ہی اس کو جواب دینا شروع کر دے۔ تو کہا کہ بھائی تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، ہماری اتنی پرانی دوستی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے بات کروں گا، ایک شرط ہے کہ تو واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جا۔ اس نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ دوستی اس قدر اس کو پیاری تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے دوست کی اس نے اس شرط کو مان لیا، اور صرف اتنی ہی شرط نہیں، اس کے دوست نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے خلاف بکواس اور میرے محبوب کی شان میں توہین کرنے کی بھی بات کہی دی۔ دوستی میں اس قدر یہ آگے انسان ہو چکا تھا کہ جو شرطیں اس نے کہی تھی ساری مان لی اس نے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ان آیتوں کا نزول فرمایا، اور فرمایا کہ قیامت تک جو شخص اپنے دوست کی وجہ سے بگڑ جائے گا، اپنے دوست کی وجہ سے دین اسلام کے خلاف ہو جائے گا، اپنے دوست کی وجہ سے رسول اللہ کے دین پر چلنے سے دور ہو جائے گا، وہ قیامت کے دن اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا کر یہی کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش
میں نے فلاں انسان کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں رسول اللہ کے دین پر ہوتا۔ اگر دوستی چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، مگر دین کا دامن نہ چھوٹے، کیونکہ دوست تو ہر آپ کو الگ اسٹاپ پر نیا مل جائے گا، مگر دین آپ کو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ایک ہی رہے گا، اور وہ رسول اللہ کا دین ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کبھی بھی دین کے ساتھ کوئی سودا بازی نہ کریں۔ جہاں دین کی بات آ جائے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، بات چیت ختم ہو رہی ہے ہو جائے، دوستی ختم ہو رہی ہے ہو جائے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں ہو جائیں۔ میرے محبوب پر جب رسول اللہ کے غلاموں نے ایمان لے کر آئے تو سارے رشتے ٹوٹ چکے تھے، اپنے بیگانے ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر کو لوگ بہت بڑا بزنس مین کہتے تھے، جو تجارت کے اصول سیکھنے کے لیے آتے تھے صدیق اکبر سے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ارد گرد، انہی لوگوں نے آپ کو دین کی خاطر مارا تھا، آپ کی آنکھ سجا دی، آپ کے ہونٹ سجا دیے، آپ کے گال پر اتنا مارا کہ آپ کا خون نکلنے لگا، کئی گھنٹوں تک آپ بے ہوش پڑے رہے۔ یہ سبق کیا ہے؟ یہ سبق صرف یہی ہے کہ اگر دوست چھوٹ جاتے ہیں، خاندان والے دور ہو جاتے ہیں تو بلے ہو جائیں، مگر رسول اللہ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہ دامن ہاتھ میں ہے تو سمجھ لے ساری کائنات اللہ نے آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ تو یہ آج کا سب سے اہم پیغام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کچھ آیتیں ایسی، ویسے تو ہر آیت بڑی ہی برکت والی ہے، لیکن ایک آیت بہت ہی آج کے اس موضوع سے تعلق رکھنے والی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی رب جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور ایک کے پیچھے ایک آتا ہے، یہ اس لیے کہ جو غور کرنا چاہے وہ ان رات اور دن میں غور کرے، او اراد شکورا، یا شکر کا ارادہ کرے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے کچھ خاص بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہی ہیں جو زمین میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق بڑا پیارا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کوئی ان پر جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں دین کے خلاف، قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں تمہیں سلام ہو بھائی، تمہیں اپنا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے اپنا دین۔ وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے، علم ہوتا نہیں ہے، بس میری رائے یہ ہونی چاہیے دین کے معاملے میں۔ آج آپ دیکھ لیجئے ٹی ویوں پر بیٹھ کر غامدی جیسے بدبخت قسم کے لوگ جو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اپنے مطلب کی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اپنے مطلب کی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے ایسے جاہل اگر زندگی میں ٹکرا جائیں ان سے بات بھی مت کرنا، صرف سلام کہہ کر آگے نکل جانا، اس لیے کہ تم سے ان سے بات کرنے کے متعلق سوال نہیں ہوگا، اگر اس کی بات سن کر تمہارے ایمان کو خطرہ پڑ گیا تو تمہارے ایمان کے متعلق تم سے قیامت کا دن ضرور سوال ہوگا۔ اللہ کے ایک مقرب کہیں اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک ایسا شخص جو دین کے خلاف بکواسات کرتا تھا قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، تو وہ سامنے آ گیا۔ چرب زبانی اس کو بڑی پیاری آتی تھی، الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ ہر بندہ سننے والا اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ اللہ کے اس مقرب سے وہ بدبخت کہنے لگا آپ میری بات تو سنیں، کہا مجھے تیری بات نہیں سننی، کہا مجھے نہیں سننی تیری بات، کہا قرآن سن لے، کہا نہیں قرآن بھی نہیں سننا ہے، بولا حدیث سن لے، کہا حدیث بھی نہیں سننی ہے، کہا صحابہ کے اور اولیاء کے اقوال سن لے، کہا وہ بھی نہیں سننا ہے۔ ہر چیز میں منع کر کے اپنے القاء احباب کے ساتھ وہ گزر گئے۔ بعد میں مریدین نے پوچھا حضرت وہ قرآن ہی تو سنا رہا تھا، حدیث ہی پڑھتا نا آپ کے سامنے، آپ سن لیتے؟
قرآن سننے میں یا قرآن حدیث سننے میں کیا مسئلہ تھا؟ تو اس اللہ والے نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آج کا سبق اس موضوع سے متعلق آپ سب ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ والے نے جواب دیا، وہ قرآن کی آیت تو وہ ٹھیک پڑھتا، حدیث کے الفاظ تو وہ صحیح سناتا، مگر اس کی تشریح غلط کر دیتا، اور وہ غلط تشریح میرے دل میں پیوست ہو جاتی، میرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، تو میں قیامت کے دن اللہ کے محبوب کو کیا منہ دکھاتا۔ تو لہذا ہر قرآن پڑھنے والا صحیح نہیں ہوتا ہے، ہر قرآن کی بات کرنے والا صحیح ہو یہ درست بھی نہیں ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے بہک گئے، بہت سے قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا گئے۔ فاروق اعظم نے قرآن سنا تو اللہ نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا، ابو جہل نے قرآن سنا تو دنیا کا سب سے بدترین آدمی بن گیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے محبوب کا فیصلہ ہے، قرآن اور حدیث اور رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ سورہ شورى کا آغاز ہے۔ سورہ شورى یہ مکی صورت ہے، اس میں 223 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت اور اس کے بعد والی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے، اور اس سے ملتی جلتی آیتیں انشاءاللہ کل بھی سماعت کریں گے، اور پھر آدھا واقعہ ہم کل سماعت کریں گے۔ آج جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورى کی آیت نمبر 34 سے جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے دین کی طرف بلاؤ، تو وہ بڑا اکر کر چلنے لگا اور کہنے لگا آپ تو جادوگر ہیں، آپ ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جادو کے ذریعے سے، اگر آپ جادوگر ہیں تو میں بھی جادوگروں کو جمع کروں گا۔ اس نے سارے وزیروں کو حکم دیا کہ پورے علاقے میں، پوری زمین میں جہاں جہاں جادوگر ہیں سب کو جمع کرو۔ یأتوک بکل سحار علیم، ہر بڑے علم رکھنے والے جادوگر کو بلاؤ۔ فجمع السحرہ، سارے جادوگر جمع کر دیے گئے۔ لمیقات یوم معلوم، معلوم ایک خاص دن کے اندر۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا هل انتم مجتمعون، تم بھی فلاں وقت میں فلاں میدان میں جمع ہو جانا۔ لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ موسیٰ پر غالب ہو جائیں۔ سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ایک شخص ہے ہمارے کو جو ہے ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، جادوگر ہے، تم ان کا مقابلہ کرو۔ جادوگروں نے ایک شرط رکھی اور کہا کہ ہم اس جادوگر کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہاں سوتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ جادوگروں کا کچھ ٹولہ وہاں پر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے نا، جادوگر جب سو جائے تو اس کا جادو عمل نہیں کرتا ہے، اس کا جادو بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عصا لاٹھی دی تھی، وہ ان کے سونے کے بعد بھی ان کی حفاظت کے لیے اژدہا، کبھی سانپ، کبھی کیا، اس طرح کی شکل کا اختیار کر کے ان کی حفاظت کرتا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ اژدہا ابھی بھی زندہ ہے، موسیٰ سو رہے ہیں، سمجھ گئے یہ جادوگر نہیں ہے۔ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، کہا کہ اگر ہم جیت گئے، فرعون سے کہنے لگے فلما جاء السحرہ، جب سارے جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، فرعون سے بولے سارے جادوگر ان لنا لاجرا، اگر ہم جیت گئے تو کیا اجر ملے گا؟ ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال نعم، نے کہا ہاں ہاں انعام تو ضرور ملے گا، انعام تو دوں گا ہی دوں گا، لیکن وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تمہیں اپنے خاص مقربین میں شامل کر لوں گا، وزیر بنا دوں گا، وزارت دے دوں گا۔ میدان لگ گیا، جادوگر جمع ہو گئے، لاٹیاں اور رسیاں، نہ جانے کیا کیا لے کر آئے۔ قال لهم موسیٰ، سارے جادوگروں نے ادب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، عرض کی
اے اللہ کے نبی آپ ڈالتے ہیں، القوا ما انتم ملقون، آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں؟ کافر بھی اگر نبی کا ادب کرے تو اللہ اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کافر جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آئے تھے، صرف ادب کے طور پر پوچھا آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں، بس یہ ادب رب کو ایسا پسند آیا۔ آگے قرآن کیا فرماتا ہے سنیے، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم ڈال لو۔ جب انہوں نے اپنے ساری رسیاں لاٹھیاں ڈال دیں، وقالوا، اور کہنے لگے، بِعِزَّةِ فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم بھی جیتیں گے، ہم ہی غالب رہیں گے۔ سارے میدان میں دور دور تک لاٹھیاں، اژدہے اور سانپ اور بچھو کی شکلیں اختیار کر چکے تھے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ یکایک ایک بہت بڑی بناوٹی شکل کا اژدہا بن گیا اور سب کو منٹوں میں اس نے نگل لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب سارا میدان صاف ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھر اٹھایا، وہی جس طرح ایک لکڑی ہوتی ہے، اتنے سانپ اور اژدہے کھانے کے بعد وہ لکڑی موٹی نہ ہوئی۔ یہ منظر جب سارے جادوگروں نے دیکھا تو کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جو ہے جادوگر سجدے میں گر گئے، یہ کہتے ہوئے کہ آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا رب ہے۔ پھر فرعون اتنا آگ بگولا ہوا، کہنے لگا تم نے میرے سے پوچھا بھی نہیں کہ ایمان لانا ہے کہ نہیں؟ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے۔ سنو، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، میں تمہارا بڑا استاد جس نے تم سب کو جادو سکھایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ فلسوف تعلمون، تم ضرور جان لوگے کہ تم نے میری مخالفت کر کے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ ولأصلبنکم اجمعین، اور ضرور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے جو ابھی آنن فانن ایمان لائے ہیں وہ ایمان کا مقصد سمجھ گئے اور کہنے لگے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ قالوا لا ضیر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج، موت تو آنی ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اچھا کیوں نہ ہو کہ ہم دین پر اپنی جان لٹا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔